ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کمانڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف سے جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس ہے. کمانڈور شاہد اشرف صاحب، ہم نے اتنی ساری باتیں کی، کیا بتائیں گے جتنے معتبر نام آپ نے لیے، اتنے بڑے بڑے نام جو ایڈمرلز کے رینک پہ بھی گئے، چیف آف نیول سٹاف بھی بنے، ان کے ساتھ ہوا کیا اس کیس میں؟ کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں اس سوال کا، لیٹ می فرسٹ فنش مائی کیس تھے وہ ہے. جس زمانے میں سیف الرحمان صاحب اور عزیز مرزا صاحب آپس میں ملاقات کر رہے تھے، یہ اتنی فریکوینٹ ہو گئی کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو پتہ چلا، اور میری اطلاع کے مطابق جنرل جہانگیر کرامت نے ایڈمرل فصیح بخاری نیول چیف کو یہ کہا کہ سیف الرحمان کو نیول ہیڈ کوارٹر میں مت آنے دو، بیکاز دس از سیٹنگ اے رانگ پریسیڈنس. دس از ون تھنگ. دوسرا، انہوں نے جب دیکھا کہ میں کسی طریقے سے مان نہیں رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا کہ نیول منسٹری آف ڈیفنس کو کہا کہ ہم اس کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں انٹو ڈسمسل. مجھے پتہ چل گیا، میں نے وہ لیٹر بنا دیا نیول جنرل افتخار صاحب کو کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی میں نے اپنی ریٹائرمنٹ ہے وہ چیلنج کر لی لاہور ہائی کورٹ جو راولپنڈی بینچ ہے اس میں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کورٹ میں چلا گیا اور وہ غلط کام کیا ہوا تھا، انہوں نے ایک جعلی لیٹر ایشو کر دیا، جعلی لیٹر بنا دیا کہ جی اس کو ہم نے ری اپوائنٹ کر دیا، واپس نیوی میں لے رہے ہیں. اور وہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اسی سبجیکٹ کے اوپر. اس کا مطلب ہے یہ ایکسیپٹنس ہے ان کی کہ انہوں نے غلط کام کیا ہوا تھا، غلط ریٹائر کیا ہوا تھا. دیٹس وائی دے سیٹ گیٹ می بیک. اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ کورٹ مارشل کرتے ہیں. دے ڈنٹ ہیڈ مچ ٹائم. انہوں نے امیجیٹلی اسی انکوائری کو جو انویسٹیگیشن تھی بغیر بورڈ آف انکوائری کیے ہوئے، اسی کو انہوں نے چینج کر کے تو اس کو نام دے دیا نیول ٹریبیونل، اور اسی کے اوپر لکھ دیا کہ جی یہ ٹو بی ٹرائڈ بائی کورٹ مارشل، جو کہ ان لافل ہے، انلیگل ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے میری فیملی کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا. گن مین میرے گھر بھیج دی ہوئی ہے، میری بیوی بچوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. ٹیلی فون سیف الرحمان کے ادھر آفس سے احتساب سے بھی آنے لگے، یہاں سے بھی جانے لگے. مجھے سی او نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ نہیں تم کرو گے تو تمہاری فیملی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. 13 چارجز انہوں نے بنائے اسی 15 لاکھ کو گھما پھرا کے کرا کے کہ جی یہ ہے. ایک ایسے بندے کو اپروور بنایا جو صرف الوی کو اپروور بنا لیا، جو نہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے سب مرین ڈیل میں پیسہ کھایا، وہ اور بھی 4-5 ڈیلوں کے اندر کہتا ہے میں نے پیسہ کھایا، اس کو اپروور بنا دیا کہ اس کے خلاف یہ 15 لاکھ کا چارجز لگا دے. اس میں ایک ایسا چارج بھی ہے جس ڈیل کے اندر جو انگلینڈ میں ایک ٹرانزیکشن ہے اور چیک کے ساتھ وہ پیسہ لیا ہوا ہے 6116، وہ بھی میرے نام پہ لگا دیا. اس طرح کے کام کیے، ڈرایا دھمکایا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کیس میں فاروق اعظم خان کو میں نے اپنا لائر بھی بنایا تھا، میں نے سب وڈرا کر لیا. میں نے کہا کہ اب یہ میری فیملی پہ چاہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو میری فیملی کو کچھ ہو جائے. آئی سیڈ آئی ول ناٹ کنٹیسٹ دا کیس. میں نے این بلاک گلٹی پلیڈ کر دیا، پورا کسی چارج پہ بھی کوئی چیلنج نہیں. کریکٹر کا بھی جو ایک ہوتا ہے کہ جی کریکٹر والے کے لیے اپنے کریکٹر کے لیے کوئی بندہ لائے لیں، میں نے وہ بھی ریفیوز کر دیا. میں نے کہا میں کیس لڑنا ہی نہیں ہے، ایوری تھنگ از این بلاک ٹرن. قانون کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کورٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کو موقع دیا جائے. کمانڈر صاحب، میرا آپ سے سوال پھر وہی ہے کہ بہت سارے نام آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مشرف دور میں اکاؤنٹیبلٹی کا بہت چرچا تھا، کیا ہوا اس کیس کا؟ یہ تو پہلے آپ وہ دیکھ لینا جی، اس کو جو اپروور بنایا، مین ایکیوز اپروور بن بھی نہیں سکتا. اصول یہ ہے کہ چیز یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک بندے کو سزا دے دی گئی، نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. اٹس ناٹ اونلی دیٹ انصاف کیا گیا ہے. یہ جو آپ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب ڈائریکٹلی تو میں اس طرح تو نہیں دے سکتا ہوں، انالیسس کے حساب سے دے رہا ہوں، انالیسس کر کے دے سکتا ہوں. اس کی 3 بیسک وجوہات مجھے نظر آتی ہیں. جو عزیز مرزا اور فصیح بخاری صاحب دونوں ایڈمرل تھے، انہوں نے کیوں نہیں ان کے اوپر انکوائری کی یا کچھ نہیں کیا. یہ تو ایسی کہنے کی بات ہے نا، کچھ ملا نہیں. یا انہوں نے ان لوگوں سے جن لوگوں کو یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا ہوا ہے، ان سے فائدے حاصل کر لیے. یا انہوں نے فرینچائز سے پیسے ان کے ساتھ فائدے حاصل کرنے کے لیے پیسے لے لیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے نیوی کو بدنام نہ ہو اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا، جبکہ نیوی کو جتنا انہوں نے بدنام کیا کسی نے نہیں کیا. ایڈمرل منصور الحق کو انہوں نے ہتھکڑیاں بنوا دیں، میرا اخباروں میں دے دیا، ہیڈ لائنیں دے دیں کہ جی یہ مین کلپریٹ پکڑا گیا، اور اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے تاکہ یہ بندہ جو ہے اس کی کوئی سنے بھی نہیں. یہ کر سکتے ہیں تو پھر نیوی، پھر یہ بھی پوائنٹ ختم ہو گیا کہ جی نیوی کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. جب اپنا پریزیڈنٹ مشرف
یہ آگے اوپر نیب میں جنرل امجد کو بنا دیا گیا، انہوں نے بھی اس کیس کو دبا دیا، کیونکہ امجد صاحب کا، جنرل امجد کا ماموں ہے ایڈمرل مشتبہ، اس کو کیسے اس کو پکڑیں گے؟ اس کو اگر پکڑیں گے تو باقی بھی سارے پکڑے جائیں گے، اور وہ ان کا ماموں بھی اس میں آتا ہے بیچ میں. اس کو اس لیے کور اپ کیا. آج تک منصور الحق منصور الحق منصور الحق ہوتا رہا ہے، کبھی کسی نے اصل چیز کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی کہ جی یہ ہو رہا ہے. اور مشرف صاحب نے بھی ہتھکڑیاں، اگر یہ کوئی سویلین گورنمنٹ ہوتی تو نواز شریف کے زمانے میں ساری چیزیں معلوم تھی، مگر انہوں نے نیوی کو بدنام نہیں کیا. مشرف صاحب نے اکراس دا بورڈ کا نام لے کے اپنی بہادری کی کوشش کی، اپنا بہادر بننے کی کوشش کی، اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ میں اتنا ایماندار آدمی ہوں. اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا اور حکومت پہ حکومت ٹیک اوور کر لی. اس وقت ٹھیک ہے، کیونکہ کہا کہ جی یہ مجھے کمرڈ صاحب ایسی چیزیں جو ڈیفنس سروسز میں ہوتی ہیں، یا یہ کیس سامنے آیا ہے اس میں ویلز ود ان ویلز نظر آ رہے ہیں اس ڈیل میں، اس کو کیسے مزید بے نقاب کیا جا سکتا ہے اور کرپشن کا پیسہ واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری بنائی جائے. سب کہہ رہے ہیں کہ پیسہ لیا گیا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ کنہوں نے لیا ہے. جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کرے، ایک انکوائری بنائے، اس میں جنہوں نے پیسہ لیا ہے ان کو بے نقاب کرے، ان کو سزائیں دیں، پیسہ واپس لا کے، غریب ملک ہے، جمع کرایا جائے قومی خزانے میں. اور میں اپنے لیے یہ کہوں گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، سب بھگتا. جو کچھ ہوا میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ اکراس دا بورڈ کیا گیا، سارے قانون توڑے گئے. اور رولز آف بزنس، جو چیف جسٹس نے خود کہا تھا کہ رولز آف بزنس کے خلاف کوئی بھی چیز ہوگی میں اس کو نل اینڈ وائڈ کر دوں گا، یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے انصاف دلائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی کرپشن انرتھ کریں، نہ کہ چھپ جائیں اور چپ ہو جائیں اور بات نہ کریں. میں سچا ہوں تو یہاں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو کبھی نہ کرتا. پروگرام رپورٹر میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں اگوسٹا سب مرین ڈیل کے بارے میں ہمیں جو پتہ لگا ہے اس میں ویلز ود ان دا ویلز ہیں. اس میں 3 سابق نیول چیفز کے نام بھی آئے ہیں، جس میں ایڈمرل سعید محمد خان، ایڈمرل عزیز مرزا، ایڈمرل فصیح بخاری صاحب ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی پروگرام رپورٹر میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو 05111114455 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، اگوسٹا 90B سب مرین کا کمیشن اور کک بیک کیس کی انویسٹیگیشنز رپورٹر پروگرام میں جاری رہیں گی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.